بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم خاتم الانبیاء و خاتم المرسلین. محترم ناظرین و سامعین، حق ٹی وی کے ہفت روزہ سلسلے RSTU کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر ناظر حسین حاضر خدمت ہے. ناظرین، تبدیلی زندگی کی علامت ہے اور تبدیلی ماحول کو خوشگوار بناتی ہے، بشرطیکہ کہ تبدیلی بھی خوشگوار ہو. اب تک آپ نے عالمی سیاست ہو یا پاکستان کا کوئی ادارہ ہو یا پاکستان کی سیاسی حوالے سے بات، ہم نے یہ دیکھا کہ ماحول وہی رہتا ہے اور کردار تبدیل ہوتے رہتے ہیں. لیکن RSTU نے ایک نئی روایت قائم کی کہ ماحول کو تبدیل کیا اور کارآمد کرداروں کو اپنی جگہ موجود رکھا. دراصل ایک چھوٹی سی تبدیلی کے ساتھ آج ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور امید ہے کہ جس طرح ہمیں بہت سے کالرز نے ہمارے سیٹ سے متعلق، ہمارے ٹائمنگ سے متعلق ہم سے گفتگو کی، ہم نے اس پر آج عمل کیا ہے. انشاءاللہ آپ اپنی آرا سے ہمیں اپنا آرا کا اظہار کیجیے گا اس سلسلے میں. ناظرین، اب آج ہمارا 10واں پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. اب سے پہلے 9 پروگرامز میں ہمارا موضوع عیسائیت اور یہودیت تھی اور ہم نے یہ بتایا کہ عیسائی اور یہودی مسلمانوں پر، اسلام پر کیا اعتراض پیش کرتے ہیں اور ہمارے ماہرین نے ان کے جوابات آپ تک پہنچائے. یہ ایک تربیتی کورس تھا. آج ہمارا موضوع بھی تبدیل ہے اور آج کا موضوع ہے قادیانیت، کہ قادیانیت دراصل کیا ہے، ان کے روحانی اور ان کے جو مذہبی عقائد ہیں وہ کیا ہیں اور ان سے وہ کون سی روحانی خطائیں سرزد ہوئیں جن کی وجہ سے عالم اسلام نے انہیں اسلام سے خارج کیا. اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے قادیانیوں کی ایک بہت بڑی شخصیت سے مباہلہ کیا، اس کی تفصیل بھی آج موجود ہوگی. علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کے سلسلے میں جو کارروائی انجام دیے وہ بھی آپ کے سامنے لائے جائیں گے. آئیے اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتے ہیں. ایز یوزول ہیئر از اے مین سٹنگ بسائڈ می، مسٹر الیاس ستار صاحب. الیاس ستار صاحب آپ کے بارے میں ناظرین کہتے ہیں کہ انٹروڈکشن کے دوران ذرا سا مسکرا دیا کریں کیونکہ موضوع خشک ہوتا ہے اور آپ کی مسکراہٹ اسے دلچسپ اور تر بنا سکتی ہے. آپ تقابل ادیان کے ماہرین میں شمار ہوتے ہیں. مناظرہ اور مباحلہ آپ کے خاص مشاغل ہیں. آپ نے ایک ایسا مباحلہ کیا جو صدیوں بعد رزلٹ اورینٹڈ کہلایا اور 2 طرفہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح اور کامرانی عطا کی. آج اس مباحلے کا بھی انشاءاللہ ذکر ہوگا جو کہ آپ کا قادیانی خلیفہ کے ساتھ ہوا تھا. اور ان کے ساتھ ہماری ایک ہر دل عزیز شخصیت موجود ہیں، جناب علامہ قاضی احمد نورانی صاحب. آپ ماشاءاللہ بہت سے کام مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے اس وقت انجام دے رہے ہیں. فدایان ختم نبوت پاکستان کے مرکزی رابطہ سیکرٹری بھی ہیں اور مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے ناظم اعلیٰ بھی ہیں. اس کے علاوہ ایک اہم کام آپ انجام دے رہے ہیں. جامعہ کراچی سے ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کی زیر نگرانی PhD کر رہے ہیں جس کا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار. قادری صاحب یہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اس PhD سے متعلق ہمارے ناظرین کو کچھ معلومات فراہم کیجیے. میں حق ٹی وی کا اور RSTU کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج قادیانیت جیسے اہم موضوع کا انتخاب کیا اور مجھے بھی یہاں آنے کی دعوت دی. اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے. آمین. جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں بیان کیا کہ اسلام کے خلاف جو مختلف نظریات یا مذاہب کے نام پر جو تحریکات سامنے آئیں ان میں ایک تحریک قادیانیت ہے. میرا اس موضوع کو اختیار کرنا اس لیے ہوا کہ ایک تو میں اپنی پیدائش سے لے کر علامہ شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ سے بہت متاثر رہا اور گزشتہ پروگرام میں آپ نے تذکرہ بھی کیا تھا کہ میرے والد گرامی نے حکیم شاہ محمد عادل صدیق علیہ الرحمہ اور علامہ شاہ احمد نورانی نے ایک ساتھ تعلیم حاصل کی تو ان سے ایک میری وابستگی تھی. جب 2003 میں ان کا وصال ہوا تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ علامہ شاہ احمد نورانی کی زندگی کے اہم گوشوں میں سے ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ وہ ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سرگرم عمل رہے. پھر میں نے اپنے
علماء سے رابطہ کیا، اپنے بزرگوں سے رابطہ کیا، اور سب نے مجھے یہ کہا کہ پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور اس میں علامہ شاہ احمد درانی کے کردار کے حوالے سے ایک ایسی دستاویز تیار ہو جائے جو کہ نہ صرف علمی دنیا میں اپنی ایک اہمیت کے حامل ہو بلکہ مذہبی حلقوں میں اس کو پذیرائی ملے، اور اس کے لیے میں نے پھر کاوشوں کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر مجد اللہ قادری صاحب جو کہ جامعہ کراچی میں ایک اہم شعبے کے چیئرمین بھی ہیں اور دینی حلقوں میں جانی پہچانی شخصیت بھی ہیں، ایک علمی مقام پر فائز ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری رہنمائی کی اور دیگر اساتذہ نے میری رہنمائی کی اور ایک راہ کا تعین ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے 2007 میں یہ میرا ٹاپک جو ہے باقاعدہ بورڈ آف ایڈوانس اسٹڈیز ریسرچ BSR نے اپروو کر لیا تھا، اور MPhil کی جو پیریڈ تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، اور اب یونیورسٹی مجھے کنورژن دے دیا ہے۔ دعا فرمائیے کہ اس سال کے آخر تک اس کام کی تکمیل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اب قادیانیت پہ ہمارے بہت سے ناظرین، خاص طور سے جو نیو جنریشن ہے، یہ نہیں جانتے کہ قادیانیت کا آغاز کہاں سے ہوا، ان کے وہ کون سے عقائد تھے جس کی وجہ سے علماء کرام، علماء حق ان کی جانب متوجہ ہوئے، اور آخر کار یہ تحریکیں چلتی رہیں اور مختلف علماء کرام شامل ہوتے رہے، اور پھر بات قومی اسمبلی تک پہنچتی ہے اور ان کو غیر مسلم قرار دے دیا جاتا ہے۔ وہ کون سے عقائد تھے جن کی بنیاد پہ یہ تحریک شروع ہوئی ان کے خلاف؟ پہلے تو میں قادیانیت کا ایک تعارف کروا دوں۔ برصغیر پاک و ہند میں انگریز کی حاکمیت نے بہت سارے فتنوں کو جنم دیا، اور انگریز نے جب یہ دیکھا کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اس قدر گہری وابستگی ہے کہ یہ اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ وابستگی انہیں دین سے اتنا زیادہ قریب رکھتی ہے کہ بے شک یہ بعض اعمال میں کہیں کہیں کجی اختیار کر لیں لیکن اپنے عقیدے پر کاربن رہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ چاہا کہ وفاق کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد ان کے بدن سے نکال لو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال لو۔ تو انہوں نے اسی نظریے کے تحت ہندوستان میں ایک جعلی نبوت کا چرچا کرنے کا پروگرام بنایا، اور اس کے لیے انہوں نے پورے ہندوستان میں افراد تلاش کیے، اور ان کی نگاہ انتخاب مرزا غلام احمد نامی ایک شخص پہ پڑی جو غلام مرتضیٰ کا بیٹا تھا، اور موضع قادیان ضلع گرداسپور میں پیدا ہوا، اور سیالکوٹ کے کچہری میں ایک ادنا درجے کا ملازم تھا، لیکن ذہین شخص تھا، اس لیے اس کو منتخب کر لیا گیا۔ اس شخص نے جب اس کام کا آغاز کیا تو پہلے اپنے آپ کو مسلمانوں کا ایک مبلغ ظاہر کیا، اس کے بعد اس نے محدث ہونے کا اعلان کیا، پھر اس نے مسیل مسیح ہونے کا اعلان کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا مسیل بن کر آیا ہوں، پھر اس نے مہدی موعود ہونے کا اعلان کیا، اور پھر عین محمد کا معاذ اللہ اعلان کرتے ہوئے 1901 میں اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کیا۔ اس کی جو کتاب ہے حقیقت الوحی، اس میں یہ عبارت موجود ہے کہ میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ اس طرح کے ان کے دیگر بھی کتابوں میں جو قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے معاذ اللہ اس نے لکھا کہ میں اس سے آخری زمانے میں ایک رسول کا مبعوث ہونا ظاہر ہوتا ہے اور وہی مسیح موعود ہے اور وہ میں ہوں۔ اس طرح مختلف کتابوں میں مرزا غلام احمد نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ جب اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ہندوستان بھر کے علماء کی توجہ اس طرف گئی کہ یہ شخص بالآخر اپنے عزائم کو ظاہر کر چکا ہے، اب لازمی ہے کہ مسلمانوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھا جائے، اور علماء حق نے اس کے خلاف نہ صرف فتاوی دیے بلکہ اس کی تعلیمات کا رد کیا، اس کا اچھا خاصا گھیراؤ کیا، اسے کہیں مناظروں پر آمادہ کیا، مگر وہ راہ فرار اختیار کرتا رہا، اور اس طرح جو ہے قادیانیت کے پیچھے باقاعدہ ایک تحریک چل پڑی۔ ماشاءاللہ تحریک شروع ہوئی، مختلف مسلمان علماء نے اس میں حصہ لیا، اسکالرز نے حصہ لیا، بلکہ پاکستان کے سیاستدانوں نے بھی اس میں علماء کرام کو فالو کیا۔ بات آتی ہے آج کے دور میں
کہ ہم نے اکثر سنا کہ کسی کے ساتھ مباہلہ ہوا، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. تو ہم وہ خوش قسمت جنریشن ہیں جس نے ایک ایسا مباہلہ اس کو دیکھا جس میں واقعی اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک غیر مسلم پر آتے ہوئے دنیا کے ہزاروں افراد اس کو دیکھ رہے ہیں کہ حق اور باطل میں فرق اللہ تعالیٰ کیسے کر رہے ہیں. اور پھر جو ان کے عقائد تھے ان کے مطابق بھی وہ پاکستانی مسلمان ریسرچ اسکالر جنہوں نے مباہلے کا چیلنج دیا تھا، دو طرفہ فتویٰ انہیں حاصل ہوئیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں. جناب الیاس ستار صاحب، مباہلہ آپ کا خلیفہ مرزا طاہر قادیانی صاحب کے ساتھ ہوا، اس کی تفصیلات ہمارے ناظرین کو بتائیے، لیکن پہلے ذرا سا مباہلے کو ایکسپلین کر دیجئے کہ یہ کیا ہے. پہلے کر دوں ذرا سیکوینس میں آ جائے آپ سیکوینس اگر آپ کی اجازت ہو. ضرور پلیز. آج سے تقریباً 30 سال قبل میرے ایک بھتیجے کا گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا پاؤں کا ہڈی ٹوٹ گیا. جنہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا. تو جنہ ہاسپٹل میں ایک قادیانی بھی تھا، رحیم یونس. تو وہ کچھ تعلقات بڑھ گئی تو وہ گھر میں بڑے بھائی کے گھر آنا شروع کر دیا. تو ایک دن میں بڑے بھائی کے گھر گیا تو یہ رحیم یونس قادیانی بیٹھ کے تھا. تو وہ میرے سے گفتگو شروع کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے حیات اور وفات کے اوپر میں بات چیت ہوئی. وہ دیکھا کہ بڑے غور سے سن رہا ہے، بڑا انٹرسٹ لے رہا ہے، تو بڑا خوش ہوا کہ ایک نیا مرغا پھنسا ہے. تو اس کے بعد میرے گھر آنا شروع کر دیا اور ہر جمعہ کا نماز پڑھ کے سیدھا پہنچ جائے. اور عمر زیادہ تھی اس کی، میرے سے کافی بڑا تھا عمر میں، اور میرا پیٹ سہلاتا تھا، بولتا تھا میں تبلیغ کرنے نہیں آتا ہوں، صرف ملنے آتا ہوں. تو میں نے اسے کہا بھائی اگر تبلیغ کرنے آتے تو ہفتے میں ایک دفعہ نہیں، روزانہ ہو، ویلکم ہو. بہرحال وہ کافی عرصے تک میرے ساتھ گپ شپ کیا اور ایک تفسیر بھی دیا تھا قادیانی کے قرآن مجید کا. اور مسیح ہندوستان میں ایک کتاب تھا مرزا غلام احمد کا، یہ بھی دیا. وہ انگلش میں تھا اور تفسیر بھی انگلش میں تھا. لیکن وہ کچھ عرصے تک پریشان ہو گیا کہ وہ سارے سوال کا جواب کچھ وہ الجھ جاتا تھا وہ. تو اس کے بعد اس کا ایک لینڈ لارڈ تھا اس زمانے میں، اس کا نام بھی الیاس تھا. تو اس کے گھر لے گیا اور اس کے ساتھ میری کافی بحث چلی، رات کو 2 بجے تک بحث بھی. لینڈ لارڈ سے کیا مراد آپ کی؟ وہ رحیم یونس کا لینڈ لارڈ جس کے گھر میں رحیم یونس لیتا تھا. اوپر لینڈ لارڈ رہتا تھا، نیچے خود رہتا تھا. تو ایک روز وہ میرے کو فلمت توفتنی کا آیت ہے سورہ مائدہ میں، اس پہ ڈسکشن کیا اور یہ کافی مضبوط پوائنٹ تھا اس کا. تو ادھر لا کے میرے کو ذرا سا ٹائٹ کارنر میں لے آیا اور عشاء کا وقت ہو گیا.